السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ سے پہلے کہ ہم سیاسی معاملات پر بات کریں، سیاسی بحث کریں، ایک واقعہ ہوا کل۔ اقرار الحسن میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں۔ اے آر وائی پہ آپ اکثر ان کو دیکھتے ہیں ایکسپوزیز کرتے ہوئے، ان سائڈ انویسٹیگیٹو سٹوریز اور انفارمیشن لے کر آتے ہیں۔ ان لوگوں کو پکڑتے ہیں جو سرکار کے اندر بیٹھ کے دو نمبری کرتے ہیں، پیسے بناتے ہیں، یا کہیں جہاں پہ بھی خرابی ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر اقرار الحسن آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ بات جب آپ نے کل دیکھا، جو اقرار صاحب اس وقت ٹی وی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، بازو بندی ہے، سر پہ پٹیاں ہیں، یہ اس لیے کیونکہ ایک طاقتور بھیڑوں کے چھتے میں انہوں نے ہاتھ ڈالا۔ اور طاقتور بھیڑوں کا چھتا جس کو کہتے ہیں وہ ہے انٹیلیجنس بیورو IB، جو خود کو اول تو قانون سے بالا تر سبھی، ہر وہ شخص جس کو لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اختیار ہے اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے، لیکن وہ خاص کر جن لوگوں کے پاس خصوصی اختیارات ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر یہ جو امیجز ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں، بہت سے جرنلسٹوں کو، بہت سے لوگوں کے ہاتھوں ملٹیپل ٹائمز اسی طرح پھینٹی پڑی ہے، صرف اس لیے کیونکہ وہ مشکل اور ٹف کویسچنز، دے آسک آل دا ڈیفیکلٹ اینڈ ٹف کویسچنز، مشکل سوال پوچھتے ہیں، اور یہ کسی کو پسند نہیں پاکستان میں۔ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی نہ پوچھے، پاکستان میں یہ ہمارا پاکستانیوں کا پرابلم ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ٹھیک نہ کرو، ہمارے علاوہ سب پاکستان ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ بھی کہتے ہیں سب کو پکڑ لو لیکن ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ سٹوری یہ تھی کہ نادرا کی ویریفیکیشنز ایک IB کا افسر پیسے لے کے کر رہا تھا اور ان کے پاس وہ انفارمیشن تھی۔ اقرار میرے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ اقرار الحسن صاحب آپ کا ہمارے پروگرام میں موجود ہونے کا۔ میرے ساتھ شہباز گل صاحب بھی موجود ہیں، SAPM ہے، پاکستان تحریک وزیر اعظم پاکستان کے۔ کیا ہوا اقرار، یہ جو IB واٹ ہیپن، یہ کیا، کس طرح یہ سارا کچھ ہوا؟ سر یہ بڑا دیکھیں بات یہ کہ ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ملک کے اداروں کا وقار ہو، ہماری نظروں میں، ہماری آئندہ نسلوں کی نظروں میں ہمارے ملک کے ادارے اچھا پرفارم کریں۔ جب ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے بچے اس ملک میں رہیں تو ڈیفینیٹلی ہماری یہ خواہش ہوگی کہ یہ IB ہے، چاہے پولیس ہے، چاہے کوئی بھی اور ادارہ ہے، نظام انصاف کا کوئی ادارہ ہے، وہ اچھا پرفارم کرے۔ اور سب کی نیت یہی ہوگی کہ کوئی بھی ادارے کی تضحیک تذلیل نہیں چاہے گا۔ تو ایک انسپیکٹر تھا جو یہ پیسے لے کے ویریفیکیشن کر رہا تھا، اس نے کسی فیملی کو اپروچ کیا، جی نادرا کی ویریفیکیشن میرے پاس آئی ہے، تو آپ مجھے پیسے دیں گے تو یہ میں ویریفائی کر کے رپورٹ بنا کے دوں گا۔ تو وہ 60,000 روپے اس نے مانگے۔ ہم نے پھر اس فیملی نے ہم سے رابطہ کیا، ہمارا ایک بندہ ان کی فیملی ممبر بن کے اس نے اس کی ریکارڈنگ کی، اور ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے، جس میں پہلے اس نے 20,000 روپے لیے، پھر اس نے 24,000 روپے لیے، تیسری بار وہ 12,000 روپے کی آخری قسط لے رہا تھا، اور IB کے کراچی کے صدر دفتر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے جب اس نے وہ پیسے لے لیے تو ہم پہنچے، ہم نے اس کو پکڑا کہ یار یہ پیسے آپ نے کس چیز کے لیے، اور اس نے مانا کہ جی میں نے یہ رشوت کے پیسے لیے۔ تو ہم نے کہا آئیں آپ بتائیں آپ کے افسر کون ہے، تاکہ ہم ان کے علم میں لے کے آئیں یہ بات اندر، اور ہم اندر چلے گئے۔ کوئی سیکیورٹی نہیں، کسی نے روکا ہو ہمیں۔ سیکیورٹی لیب صاحب دیکھیے کہ اگر بات سر میں تو کہتا ہوں کہ آج میں جو بات کہوں گا، ایک جملہ میرا اگر تو میں اس میں کوئی بھی غلط بیانی کر رہا ہوں تو وہ وہاں لگے ایک انچ پہ جو CCTV کیمراز ہیں ان کے ذریعے غلط ثابت کر دیا جائے گا نا۔ میں نے ہاتھ اٹھایا اگر پہلے، یا میں لاؤڈ ہوا، یا میں نے کوئی بدتمیزی کی، یا میں نے کوئی بدتہذیبی کی، تو وہ CCTV کیمرے کے ذریعے 1 منٹ کے اندر اس کو نگیٹ کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ غلط بات کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور اگر میں کوئی بھی ایک لفظ بھی جھوٹ بولوں آج کی ساری گفتگو کے اندر، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بس میرا پھر اس کے بعد کوئی حق نہیں ہے کہ میں TV پہ آؤں، میں نہیں آؤں گا اس کے بعد ٹیلی ویژن پہ۔ تو جو میں کہہ رہا ہوں بالکل ایک لفظ تصدیق کی جا سکتی ہے CCTV کیمروں کے ذریعے۔ تو ہم ان کو لے کے اندر گئے، آگے جا کے اندر جا کے ہمیں جن کے پاس کوئی وہ پولیس والے تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ نہ کریں، اندر نہ جائیں۔ میں نے کہا جی آپ پھر ایک کام کیجئے کہ ہمیں اپنے جو اندر افسر موجود ہیں ان سے کہیے کہ یہ اس طرح سے باہر ایک بندہ پکڑ کے لے کے آئے ہیں، رشوت لے رہا تھا، ویڈیو ثبوت ان کے پاس موجود ہیں، وہ اس کے خلاف کارروائی کریں۔ اسی دوران اندر سے یہ رضوان شاہ صاحب جو ڈائریکٹر JITs ہیں، یعنی کامنٹ کرنا تو نہیں چاہیے لیکن ان کے ہونٹ سیاہ سگریٹ پی کے، اور وہ شکل سے ایک ٹپیکل والا وہ جو لگتا ہے نا کرخت قسم کا شخص، وہ تشریف لائے، ہاتھ میں ان کے وہ تھا وائرلیس سیٹ تھا۔ آ کے انہوں نے کہا کہ جی کیا معاملہ ہوا، کیا؟ میں نے کہا جی سر یہ بندہ ہے اور یہ ہمارے سر کے علاوہ میں نے اگر کوئی اور لفظ بولا ہو اور وہاں بندہ کوئی کھڑا اللہ کو گواہ بنا کے کہہ دے کہ جی سر کے علاوہ کوئی دوسری بات کی ہے میں نے، تو میں مجرم اور گناہ گار ہوں۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ سر یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے آپ یہ دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ باہر چلیں۔ میں نے کہا سر کہیں بیٹھ کے آپ دیکھیں گے نا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کیمرے بند کروائیں۔ میں نے کہا سر دیکھیں میں کوئی ذاتی آپ سے ملاقات کے لیے تو حاضر ہوا نہیں ہوں،
تو کیمروں پہ جو بھی آپ ویڈیو دیکھ لیجئے, اس کے بعد جو بھی آپ کا رد عمل آپ اس پہ, انہوں نے کہا نکالو ان کو باہر. اور دا مومنٹ انہوں نے یہ چٹکی بجا کے نکالو باہر, کہا کاشف بھائی مجھے نہیں اندازہ پھر کہاں کہاں سے مکے پڑے ہیں, کہاں کہاں سے لاتیں پڑی ہیں, پسٹل سب نے وہ فلمی انداز سے پیچھے سے نکالے, طارق شاہ صاحب سمیت. میں پھر کہہ رہا ہوں ایک لفظ بھی جھوٹ بولوں اور یہ سی سی ٹی وی کیمروں سے ثابت نہ ہو. یار آپ کو پتہ نہیں طارق شاہ صاحب کتنے بڑے بدماش ہیں, میں یہ دعویٰ کرتا ہوں. اقرار آپ کو پتہ نہیں وہ کتنا بڑا بدماش ہے. وہ تو وہ پتہ وہ آئی پی کا افسر ہے. ابھی بدماشی دیکھ سر, اگر آئی پی کا کارڈ اسے لے لو, اس سے بڑی بکری تمہیں زندگی میں نہیں ملے گی, لیکن وہ آئی پی کا کارڈ ہے تو بہت بڑا بدماش ہوگا یار. سر ابھی دیکھیں, ابھی تو بٹ میرے سر کے اوپر اور ابھی بھی یعنی ٹانکے لگے ہوئے ہیں, اس کی میڈیکل رپورٹ ساری موجود ہیں. پھر ان کا کپڑے اتارو ان کے, اور جو گندی گالیاں دی میں نے زندگی میں وہ ماں بہن کی گالیاں آج تک نہیں سنی تو ہوگی. کپڑے اتارے گئے, شرٹ اتاری گئی, وہی ہماری شرٹیں ہماری آنکھوں میں باندھی گئی. اینڈ اگین میں کہہ رہا ہوں وہاں ہر سی سی ٹی وی کیمرے پہ اگر ایک بھی کوئی جملہ غلط ثابت ہو تو میں مجرم ہوں پوری قوم کا. ہمیں اندر لے گئے کسی سو کال ٹارچر سیل کے اندر, پسٹلیں میرے ٹیم ممبرز کے اوپر رکھ کے کہا گیا کہ کپڑے اتارو ورنہ ان کو گولی مار دیں گے. میں نے کہا جی بسم اللہ کریں, اتاریں کپڑے. تو میں کون سا اپنی ذات کے لیے یہاں پہ کسی اپنے کام کے لیے کھڑا ہو کے لڑائی لڑ رہا ہوں, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر میں ایک کاز کے لیے ننگا بھی کر دیا جاتا ہوں. کپڑے اتاریں. اس بات کے گواہ ڈائریکٹر کراچی شیراز صاحب بھی ہیں, ہمارے بیورو چیف شکیل بھائی بھی ہیں, شاہ نواز شاہ بھی ہیں, کہ بعد میں وہ ویڈیوز لائی گئی ان کے سامنے اور دکھاوے کے طور پہ ایک موبائل سے وہ ڈیلیٹ بھی کر دی ہیں. دیکھیں جی ہم نے ڈیلیٹ کر دی ہیں. مجھے ننگا کر کے کاشف بھائی میری ویڈیو بنائی گئی, سیدھا ہو جائیں الٹا ہو جائیں. اور اس وقت بھی میں سوچ رہا تھا کہ یار اگر آج سے 10 سال بعد بھی آنے والی نسل بھی یہ ویڈیو دیکھے گی تو اچھا ہی سوچے گی کہ یار کسی کام کے لیے کسی بندے نے برہنہ ہو کے اپنی ویڈیو اس کی بنی تھی. پھر ایک بچہ ہمارا کاشف جو آڈیو انجینئر ہے, گردے میں اس کے تکلیف تھی اور مکے جب مارے تو وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا اور تقریباً بے ہوش ہو گیا تھا, اور صرف آخری کہہ رہا تھا مجھے پین کلر دے دو, مجھے پین کلر دے دو. میرے خون جب مجھے یہ ننگا کر کے تصویریں میری ویڈیوز بنا رہے تھے, میرے خون کے ظاہر ہو چکے جو دھاریں تھیں میرے چہرے پہ بھی اور میری گردن پہ سے بھی مستقل بہ رہی تھیں. اور میڈیکل ایڈ نام کی کوئی انسانیت ہوتی ہے نا کہ یار بندہ مر جائے گا, خون زیادہ بہ جائے گا, کوئی ایسی چیز نہیں تھی. پھر ہم سب کو کرنٹ لگایا گیا, وہ ایک خاص اسپیسیفک مشین تھی ہمارے اس سے باندھ کے. ہمیں تو ظاہر مختلف جگہوں پہ, لیکن دو ہمارے ایک پروڈیوسر جو اور ایک کیمرہ مین ناصر, اس کو نازک جو حصہ ہے آپ کے جسم کا اس پہ وہ کرنٹ لگایا گیا, اور ابھی تک پچھلے 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی وہ بلیڈ کر رہے ہیں اس وقت. یہ اگر آئی بی کا کوئی افسر اس بات کو ڈینائی کر دے کہ میرا ایک بھی جملہ اور یہ جو کچھ تشدد جو کیا گیا, یہ ننگی ویڈیوز بنانے سے لے کے نازک حصوں پہ کرنٹ لگانے تک, ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کو ننگا کرنے تک, تو میں پھر دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ یہ بس سمجھیں میری آخری ٹی وی اپیرنس ہوگی. اگر کوئی شیراز صاحب سے لے کے ہمارے بیورو چیف بھی اگر یہ کہہ دیں کہ ایسا نہیں ہوا یا ان کے سامنے سب باتوں, تو یہ آپ ایک دن میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رویہ بن گیا ہوگا کہ اچانک سے اقرار الحسن پہ غصہ آ گیا, یا اقرار چلے میں نے کر دی ہوگی, قیامت کر دی ہوگی, وہاں پہ بدتمیزی کر دی ہوگی, بھائی ایف آئی آر کاٹتے, آپ مجھے اریسٹ کر لیتے, آپ ہمارے کیمرے کنفسکیٹ کر لیتے, کچھ بھی کرتے, آپ ایک لیگل. ایسا کون سا غصہ تھا, اور وہ مائنڈ سیٹ کتنے برسوں میں بنا ہوگا, کتنے لوگوں کو ننگا کر کے ان کے ویڈیوز بنائی گئی ہوں گی, کتنے لوگوں کے جو ہے نا ان کو ننگا کر کے چھترول کی گئی ہوگی ان کی, کتنے لوگوں کو اس طرح سے کئی دن اور کئی ہفتے جو ہے وہ ان کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے حبسے بیجا میں رکھا گیا ہوگا. تبھی تو وہ کانفیڈنس آیا ہوگا نا کہ یار اس کو بھی میں کر لوں گا تو میرا کیا بگڑ جائے گا. حالانکہ ذہن میں یہ ہوگا کہ یار کوئی چھوٹا موٹا صحافی چلو باہر جا کے چیخے گا, چلائے گا کوئی آواز, لیکن وہ کتنی فرعونیت کتنے سالوں میں بھری ہوگی ان کے اندر, اور کتنے لوگ اس کا شکار ہوئے ہوں گے جنہوں نے الٹیمیٹلی یہ کانفیڈنس دیا ان کو کہ وہ ایک میڈیا ٹیم سے بھی کسی بھی صورت کوئی گھبرانے بنانے والی بات نہیں تھی. اور یہ کام وقتی غصہ ہوتا ہے نا, ہیٹ آف دا مومنٹ اینڈ آل دیٹ, چلو 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ, سر 3.5-4 گھنٹے تک یہ تذلیل ہم برداشت. اور وہ کیا کہہ رہے تھے, مطلب یہ سارے 4 گھنٹے انہوں نے آپ کے کیمرے لے لیے, آپ کے اوپر یہ سارا تشدد کیا, what was it saying? ایک ہی جملہ جب مارتے ہوئے شروع کیا تھا, اچھا بڑا لوگوں کو تم بے نقاب کرتے ہو, تم پکڑتے ہو لوگوں کو, اور جس بندے کو پکڑ کے ہم لے کے گئے اندر وہ لیڈ کر رہا تھا, جس بندے کو ہم لے کے گئے وہ ان کو بتا رہا تھا کہ یہ تھا جو میرا ویڈیو بنا رہا تھا, یہ وہ آدمی تھا جس کے پاس میرا کارڈ ہے, یہ تھا جس نے انفارمیشن دی تھی. تو وہ بجائے اس کے کہ اس کے خلاف کارروائی ہوتی, وہ بتا کے مار پڑوا رہا تھا سب کو. اور مار پڑوا کے کیا وہ چاہتے تھے کہ اتنا ڈرا دے کہ سب دفن ہو جائے, was that the idea? سر ننگا کر کے ویڈیو بنانے کا اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہوتا ہے کہ آپ باہر جا کے بات نہیں کریں کوئی,
تو میں تو اس خوف کے بیریئر کو توڑنا چاہتا ہوں. میں تو بتا رہا ہوں بار بار کہ میری ننگا کر کے برہنہ کر کے ویڈیو بنائی گئی, اور اس لیے بنائی گئی کہ مجھے خوف رہے کہ میں باہر جا کے بات نہ کروں. اچھا اب آپ کو ایف آئی آر تو ہو گئی اس اس کی, کے علاوہ پرسنل ذاتی گرج تھا کیا؟ عموماً اقرار اس میں ہوتا یہ انفارچونیٹ ریالٹی ہے اس ملک کی, وہ سسپینڈ ہو جائیں گے. اپنا ہی کو بندہ ان کو ابھی فون کر کے بتا چکا ہوگا پہلے سسپینشن کے آدھے گھنٹے, یار سسپینڈ کر رہے ہیں دھیان کر, مائنڈ نہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مہینے 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد آرام سے عاشی کار گھر بیٹھ کے روٹی کھا, بچہ کے ساتھ ٹائم گزار, تجھے واپس لیں گے, تجھے فلانی پوسٹنگ آ جائے گی. وی آل نو کہ یہ ہوگا. سوری کاشف بھائی, صاحب سلامت کے شہنشاہ معظم کی ساری فیملی امریکہ میں رینکر آدمی ہے رضوان شاہ صاحب. کل جب وہ بعد میں میرے ساتھ بڑے پیارے محبت سے بیٹا کہہ کے بات کر رہے تھے نا, چہرہ دھلاؤ اقرار بھائی کا, اقرار بھائی کو شرٹ نہیں لا کے دو, میری تو شرٹ ساری پھٹ گئی تھی, کپڑے نئے میرے لیے منگوایا گیا بعد میں. تو جب شہباز گل صاحب نے مہربانی فرمائی اور ظاہر انہوں نے شفقت کی اور سارا یہ معاملہ ڈیفیوز ہوا, تو انہوں نے مجھے بتایا خود کہ ساری فیملی صاحب کی باہر ہے, سارے بچے باہر سیٹل کر معاملہ چکے ہیں. ڈیفیوز ہوا, معاملہ تو بدماشی اور غنڈہ گردی کے لیے آپ یہ انویسٹیگیٹ کریں نا کہ ہاں گل صاحب جی, یہ میں گارنٹی سے آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو انویسٹیگیٹ کروا لیجئے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں انویسٹیگیٹ نہیں ہوگا. گل صاحب یہ واپس آ جائیں گے, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں 5 بندے واپس آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کاشف صاحب. سب سے پہلے تو بہت ہی میرے لیے ذاتی طور پر بھی یہ تکلیف کا باعث تھا جب کل مجھے یہ پتہ چلا, اور پھر اقرار کو پتہ اس بات کا کہ کافی رات تک ہم اس پہ کام کرتے رہے اکٹھے. ظاہری بات ہے پہلے جب یہ ایشو ہو رہا تھا, پھر ان کی مرم پٹی, ان کا سارا علاج وہ سارا, اور میں بیک اینڈ فورتھ سب سے رابطے میں تھا. پرائم منسٹر صاحب کو بھی اس کے بارے میں بتایا گیا, انہوں نے بھی فوری طور پر ایکشن کے احکامات دیے, جس کی وجہ سے پھر یہ ایکشن ہوا سارا. تو آپ کو یعنی ایک میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, یعنی ایک جرنلسٹ جو کہ ایک بڑا پاورفل جرنلسٹ بھی میں کہوں گا, کہ شاید اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا, ایک بڑا پاپولر جرنلسٹ ہے, اس کی بہت بڑی آواز ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ہے اور ٹی وی پر بھی ہے, اور محنت کرتا ہے. اگر پرائم منسٹر صاحب نہ کہتے تو شاید یہ ایکشن نہیں ہونا تھا, یہ رول رہا ہوتا اسی طرح. دیکھیے وجہ یہ ہے کہ یہ وہ رویے ہیں جو آپ کے سامنے بدقسمتی سے جو ماحول ہے نا, وہ رویوں کو جنریٹ کرتا ہے. تو آئی بی وہاں پر, لیکن میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دوں گا, لیکن سندھ میں جس طریقے سے آپ کے سامنے پچھلے چند مہینوں میں جس طرح جرنلسٹوں کو قتل کیا گیا, یہی کام آپ نے لاہور میں ہوتے نہیں دیکھا ابھی تک کسی جرنلسٹ کے ساتھ. آئی بھی تو آپ کے انڈر آتی ہے نا سر, اس کو سندھ پہ تو نہ ڈالیں. نہیں, میں نے اسی لیے پہلے کہا کہ وہ ایک فیڈرل ادارہ ہے حال تو, لیکن ماحول کو بھی دیکھ کے فیڈرل ادارہ لاہور میں فیڈرل ادارہ لاہور کی طرح کام کرے گا کے پی میں. یقین کریں, آپ کسی بیوروکریٹ کو بھی لائن پہ لے لیں, وہ آپ کو بتائے گا کہ جو صوبائی حکومت ہوتی ہے, جو انوائرمنٹ ہوتا ہے, پھر شہر ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک ادارہ ہے پولیس ہے, وہ یہاں پر اور طرح سے کام کرے گا. فیصلہ آباد میں کے ساتھ رل جاتی ہے, وہ حکومت کے ساتھ رل جاتی ہے. میں رل جانے کی بات نہیں کر رہا, میں کسی ادارے کی رل جانے کی بات نہیں کر رہا. جا کے کیا ہو جاتا ہے رینجرز کو, میں نے تو دیکھا رینجرز بھی وفاقی ادارہ نا, دیکھیے وفاق کے انڈر آتی ہے, ادھر جا کے جگہ بلا کے رینجر کا تھوڑا سا غلط ہے بڑا. رینجر کا تھوڑا سا فرق یہ ہے رینجر میں سزا اور جزا, لیکن اس میں آفیسرز تو ڈفرنٹ جگہوں سے آتے ہیں نا, پولیس سے بھی آتے ہیں. آپ دیکھ لیں نا, اس میں آفیسرز تو ڈفرنٹ ایریا سے آتے ہیں. جو آپ نے رینجرز کی بات کی, جو کہ پاک فوج کا ایک کلچر ہے, تو وہ پورے ملک میں ایک رہتا ہے. وہ جو بدماش ہیں بڑے بڑے آئی بی کے, آپ نے ان سے بات کی کسی سے؟ دیکھیے میری جو کوئی تصویریں ہوں گی آئی بی کے سینئر ٹی وی پہ دکھائیں کسی طرح نا, پتا تو لگے کسی لوگ کہ یار یہ بندے کون ہیں, اقرار سے بھیجنا ذرا آئی بی کے جو پتا لگے. آئی بی کے جو سینئر ترین افسران ہیں ان سے میری بات ہوئی, اور ان میں سے جو بہت سینئر ہیں انہوں نے اس کو اون نہیں کیا یہ جو کام ہے. دے ور ویری, آئی وڈ سے دے ور ویری ڈسپوائنٹڈ دیم سیلف. جو میری بات ہوئی ان کے لیے یہ بڑی شرمندگی کی بات تھی کہ اس طرح کا بیہیویئر ہوا. آپ کو پتا ہے مار کٹائی, یہ بیہیویئر نہیں ہوتا. This was an odd incident. آپ کو پتا نا گل صاحب, نہیں ایسے نہیں ہوتا جتنا ان کے ساتھ ہوا. یہ بھی بتائیں گے, یہ ابھی خود کہہ بھی رہے تھے, اس طرح کا بیہیویئر یوزلی نہیں ہوتا. میں یہ مانتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے ہاں, تھپڑ ایک دوسرے کو مار دیا, دھکا دے دیا. پہلے بھی میں ان کے شوز دیکھتا ہوں, یہ بڑی کریٹیکل جگہوں پہ جا کے شو کرتے ہیں. یہ خود وٹنس ہو گئے. اقرار بتا رہے تھے کہ وہ الیکٹرک آلہ تھا جو لگا رے تھے, سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ ان سے کسی کوئی بھاگ کے ایک دم غصے میں مارکیٹ گیا, آلہ خرید کے لایا, اس نے استعمال, وہ پڑا ہوگا تو استعمال ہو رہا ہوگا, کسی نے لے کے رکھا ہوگا اور پہلے بھی استعمال کیا ہوگا. لیکن ان کے ساتھ یہ جرنلزم کرتے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں, ان کے ساتھ پہلے ایسا نہیں ہوا. یہ ہمارے لیے بھی, آپ کو بدماش سمجھتی ہے, یہ ہمارے لیے بدماش ہیں الحمدللہ. نہیں ایسا نہیں, بڑے بدماش ہیں, سارے لوگ تو ایسے نہیں ہوتے نا ہر ادارے میں. آپ کو پتا ہے جرنلزم میں بھی, ہر ادارے میں یہ بالکل کالی بھیڑیں ہیں. ان کو نہ صرف سسپینڈ کیا گیا ہے بلکہ ان کے خلاف اب مزید بہت ہی سخت کارروائی ہوگی.
اس کی اس کے بالکل بچے ڈائریکشن بیوی بچے امریکہ میں رہتے ہیں, اس سے آپ نے پوچھا کہ یار تیرے بیوی بچے تم کیا کرتے ہو جو تمہارے بیوی بچے امریکہ میں رہتے ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تو یہ تو سوال آپ کو شروع کرنا چاہیے نا, یہ ہمارا- تو ہمارے ملک میں میرے خیال کو قانون بھی تھا کہ کون کون چیک کرو کون کون ڈیول نیشنلز ہیں. لیکن کچھ نہیں ہوا نا ان کے بارے میں, عدالتوں میں رپورٹیں جمع ہوئی, کسی کو کچھ نہیں کہا گیا. جو ہماری طرح کے ڈوئل نیشنل نہیں ہے, ہمیں روز ڈوئل نیشنل بنایا جاتا ہے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے, میں نہیں ہوں, لیکن ہمارے بارے میں شہباز گل امریکی جڑا جمیا اتھے, جدا پرائمری سکول ٹاٹ سکول تے ہویا, ہائی سکول اتھے ہویا, کالج یونیورسٹی ماں پیو اتھے, جینا مرنا اتھے. میں امریکی ہو گیا 10 سال واسطے, میں امریکہ چلا گیا کام کرنے واسطے. اور جنہوں نے سارا مال پانی بنا کے نیشنلٹیاں لی ہوئی ہیں اور وہ وہاں پر سب کچھ رکھا ہوا ہے, وہ امریکی نہیں ہوئے. تو انفارچونیٹلی عمران خان بڑے کام کرنا چاہتے تھے, بڑے کام کرنا چاہتے تھے. ووٹ دیتے ہوئے آپ لوگوں نے ووٹوں کو سمجھ لیا بالکل سونا, تول تول کے معاشوں میں ووٹ دیے, 116 سیٹیں دی, نہ ادھر کا کام کر سکو نہ ادھر کا. جو بڑا کام آپ کرنا چاہتے ہیں, جو اس طرح کی کالی بیڑوں کو اٹھا کے آپ باہر پھینکنا چاہتے ہیں, ان کی عدالتوں میں سنوائی نہ ہو. 4000 اسٹے آرڈرز ہیں اس ٹائم عدالتوں میں حکومت کے فیصلوں کے اوپر. آپ اب ان کو نکالیں گے, یہ جا کے عدالت سے اسٹے آرڈر لے لیں گے. اس طرح کی تمام جو چینجز کرنی ہیں اس پہ آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے, وہ عمران خان کے پاس ہے نہیں. تو ہم بھی بندھے پڑے ہیں بس بڑی ساری چیزوں میں. آپ یقین کریں, ہم اب جو آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ میرا دوست ہے, میرے لیے تو یہ کل سے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے نا. گورنمنٹ ہے ہماری, بالکل شرمندگی کی بات ہے. اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں, اس بیہیویئر کو کس طرح جسٹیفائی کریں. مطلب میں نے پرائم منسٹر کو ایک دن کسی بندے نے غصے میں ان کے سامنے کہا کہ وہ فلاں بندے نے میرے بارے میں بڑی نجی بات کی ہے, تو میں نے اس کو تھپڑ مارنا ہے. یہ میں وٹنس ہوں. تو پرائم منسٹر نے کہا نہیں, آپ جواب دیں اسے, آپ جیسا جواب اس نے آپ کو دیا آپ سخت دینا. بات نہیں کیا, نہیں میں کسی اور بندے کی بات کر آپ پوچھتا نہیں مار دیتا ہوں. آپ کہنے کی بات یہ کہ ہماری جماعت میں تشدد نہیں ہے, ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے. لیکن یہ جو کچھ کالی بیڑے ہیں پولیس میں بھی ہوں گی, آئی بی میں بھی ہیں, دوسرے اداروں میں بھی آپ کے سامنے جو ہیں, ان کا کلا کما کرنے کے لیے سخت قوانین چاہیے, جو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں نہیں بنے ہوئے. یہ لوگ جیسے آپ نے کہا یہ واپس آ جائیں گے, کس کانفیڈنس سے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا. آپ کو پتا ہمیں پتا نظام کیسے کام کرتا ہے. آپ کو پتا نظام ایسا ہے کہ وزیر اعظم بھی کھڑا ہو جائے. آپ نے جب اس کو پرائم منسٹر تو یہ کر سکتا ہے نا میکسیمم کہ ان کو نکلوا دے گا وہاں سے, ان کو سسپینڈ کر دیں گے, ان کو اس کے بعد آپ ٹرمینیٹ کر دیں گے جاب سے. وہ جائے گا, اسٹے آرڈر لے گا, اس کے بعد وہ واپس آپ کو بھی دان چڑھائے گا, مجھے بھی دان چڑھائے گا. I don't think stay order, مجھے نہیں لگتا اس چیز کے اوپر کہ اسٹے آرڈر ملے گا کہ آپ نے کسی کو پھینٹا لگا. وہ ثابت کر دیں گے جناب عدالت میں پھینٹا لگا ہی نہیں. میں تو وہ ثابت کر دیں گے اس دن پشاور بیٹھا ہوا تھا, یہ تھا ہی نہیں وہاں پہ. وہ یہ ثابت کر دیں گے ملک میں نہیں تھے, وہ ثابت کر دیں گے یہ اقرار ہی نہیں ہے. یہ بالکل آپ جب شہباز شریف ملک مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب کر کے کہتا ہے دھیلے کی کرپشن نہیں کی, ثابت ہوا نا اس ملک میں ساری عمر. جب زرداری نے ساری عمر ثابت کیا کہ میرے سے اچھا ایک زرداری سب پہ باری, ثابت ہوا نا یہاں ساری عمر. تو پھر اور کٹ کھاؤ اس سسٹم دیکھو لو, یہی سسٹم ہے, اس کے خلاف ہم بھی لڑنا چاہتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے جو الیکشن سے پہلے ساری کیمپین کی تھی وہ یہ تھی کہ اسی سسٹم کو ریفارم کرنا ہے. آپ لوگ ایسے تول کے ووٹیں دیں گے کہ نہ ادھر کے رہو نہ ادھر کے رہو. دے دینی تھی نا 137, آپ ان کو دے دینی تھی نا 137, انہوں نے کہہ دیا کرو نا, کیوں کہہ رہے ہو, دے عوام سے کہہ رہے نا جنہیں ووٹ دینا تھا, دے دینی تھی نا 137 سیٹیں تاکہ عمران خان اپنے آزادانہ فیصلے کر سکے. ابھی تو 24 گھنٹے عمران خان اس کا بازو پکڑ رہا ہے, وہ ادھر کو نکل جاتا ہے, اس کو روکتے ہیں وہ ادھر کو نکل جاتا ہے. اچھا یہ کام کرنا بڑے والا. ہم جب آئے تھے تو کچھ 40,000, میں ابھی آتا ہوں, ابھی یہ پورا ٹاپک ہے میرا, اس کو ہم جب آئے تھے تو 40 کارکردگی پہ بات کرتے ہیں تھوڑی دیر میں. میں ذرا اقرار سے تھوڑی سی یہ کلوزنگ آرگومنٹ لے لوں. اقرار یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ہم جانتے ہیں, اور افسوسناک مائنڈ سیٹ. اب یہاں پر ہی میرے سامنے وہ پورے ٹرینڈز پڑے ہیں جرنلسٹوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. اب ان کی تصویروں کو کر کے ان کے خاندان کو بھی دکھانا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں. اچھا یہاں پہ پاکستان میں ایک اور مسئلہ ہے, اگر آپ کسی کو بتائیں گے نا یار اس کے بعد ہم نے بڑے پیسے اکٹھے کیے جو بھی ہوگا, یہ فخر کی بات ہے پاکستان میں. اب فخر کی بات, وہ وقت گزر گئے جب لوگ ان کے گھروں میں نہیں جایا کرتے تھے. اب تو لوگ کہیں گے ہیں اتنا پیسہ اکٹھا کیتا ہے, وہ جلدی تعلق بہتر کرو, ادھر یار اسی خام کا تعلق خراب کر کے بیٹھے. یہ پاکستان میں یہ بھی مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا. ہاں یہ اضافی خصوصیت ہے نا, یہ تو جب تو اب تو یہاں تو رشتہ بھی جب ہو رہا ہوتا ہے تو ہم سارے جانتے ہیں کہ یار اتو اتنی کمائی ہو جاتی ہے, اضافی خصوصیت ہے. آپ جب آپ سے بات کر رہے تھے کہ اس کو قمیض لا کے, تو کیا نام تھا اس کا, رضوان کیا نام تھا, رضوان شاہ جی, ڈائریکٹر جے آئی ٹی ہیں کراچی. رضوان شاہ جی جب آپ کو قمیضیں پہنوا رہے تھے تو ان کو کچھ شرمندگی کو یا ڈھٹائی کے ساتھ کر رہے تھے, یا کوئی شرمندگی محسوس ہوئی ان کو تھوڑی سی کہ یار یہ نہیں کوئی وہ نہیں, حالانکہ بڑے مناسب آفیسر ہیں وہ, شیراز بیچارے سندھ پولیس سے آئے ہیں. ہاں وہ تو سر میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا کاشف بھائی کہ وہ 4 گھنٹے میں میں نے زندگی میں کیا کچھ کیسا
یعنی کیسے اپنے عروج پہ ہو سکتی ہے فرعونیت کہ ان کی ماں کی ان کی بہن کی ننگا کرو ایک دوسرے. یعنی آپ سوچیں کوئی مرتا ہوا آدمی میرے سامنے چیخ رہا ہے ڈرامہ کر رہا ہے. وہ بیچارہ باقی ہمیں پتہ ہے ساروں کو کہ وہ گردے کا مریض ہے اور وہ کرا رہا تھا, میرے خون کی مستقل دھاریں بہ رہی تھی اور مجھے ننگا کر کے ویڈیو بنا رہے تھے اس وقت, بجائے اس کے کہ یار کو چلو تھوڑا سا خون روکنے کا کوئی انتظام کیا جائے. آپ بجلی کی اور شہباز گل صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں نا, دیکھیے باتیں سچ ہیں اور تلخ ہیں. اب یعنی بات یعنی اگر میں ایک صحافی کی حیثیت سے دیکھوں تو آج سے پہلے اگر یہ ہوتا تو یہ پرچہ الٹا ہم پہ ہوتا. آپ سندھ اسمبلی کی مثال لے لیجئے, سندھ اسمبلی کے اندر ہم گئے, ہم نے بڑے ادب احترام کے ساتھ, ہم نے تو کسی کو تو طرح بھی نہیں کہا تھا, ہم نے تو بہت ہی محبت سے کہ جناب یہ پسٹل ہم لے کے اندر آ گیا, ہمارا پروڈیوسر دیکھیں کتنا بڑا سیکورٹی لیب ہے, آپ کا سی ایم بیٹھا ہوا ہے, آپ کا انٹیریئر, تو ہم پہ الٹا ہمیں 2 دن جیل کاٹنا پڑ گئی تھی اس چکر میں. ہم نے ریلوے کے کارگو ڈپارٹمنٹ کے اندر جب وہ دکھایا کہ جی یہاں سے منشیات بھی اسمگل ہو سکتی ہیں, چوری کی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بھی جا سکتی ہیں, سارا کچھ, تو ہم پہ اسمگلنگ کا الزام لگا کے ہمارے 2 ممبر لاہور والے بیچارے 7 دن جیل کاٹ کے آئے. تو وہ اس میں تو ہم پہ الٹا ایف آئی آر ہو جاتی ہے اگر اس سے پہلے کچھ ہوتا. چلو کم سے کم یہ تو ہوا کہ شکر کرے ہم پہ مقدمہ سر نہیں ہوا. پھڑوا کے گردن توڑوا کے بازو خراب کرا کے آپ کم از کم جیل میں نہیں رہنا پڑ گیا آپ کو. کسی نے آپ کے اوپر تھوڑی اس نے چرس کہا مجھے رضوان شاہ نے, جب برانا کر کے مجھے تھپڑ مار رہے تھے, اس نے مجھے یہاں پہ کر کے کہا, سوری, اس نے مجھے کہا میں تمہیں بتاؤں گا کہ سیکرٹ ایکٹ کیا ہوتا ہے. میں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے. سیکرٹ ایکٹ ہوتا کیا ہے ویسے؟ وہ تو یہ بات 20,000 پھڑنا 60,000 روپے پھڑنا یہ سیکرٹ ایکٹ ہے اس کا. اچھا میں آپ رضوان کیا نام ہے اس کا, یہ آئی والے کا؟ میں بتاؤں گا تمہیں سیکرٹ ایکٹ کیا ہوتا ہے. میں تو مجھے بڑا دل کرتا ہے اس کے خاندان والے, اس کے محلے والے ایک آدھا سرخ پھول لے کر نا, آج ویلنٹائن ڈے گزرا ہے, اس کو لے کر جائیں, اس کو گھر میں جا کے شاہ جی تسی بہت بڑے بدماش ہو, سانو کوئی ایک پھول لے لو ساڈے کولوں, ہونا چاہیے تھا. نال بھی رضوان کیا نام ہے ان کا, یہ رضوان شاہ. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے میں نے آپ کو نا کہ گرد و نواح کا کلچر, جیسے انہوں نے کہا پہلے ان پہ ایف آئی آر ہو گئی تھی پیپلز پارٹی گورنمنٹ کی, ان پہ اس ٹائم پہ بھی ایف آئی آر ہو گئی تھی, انہیں نہیں پتا. یہ صرف یہ نہیں, انہوں نے ہیروئن بھی پا دینی سی, میں آپ انہوں نے چرس پا دینی سی. میں آپ کو ایک واقعہ سنا چھوٹا سا, یہ صحیح کہہ رہے ہیں شہباز بھائی, بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں, سنیے گا بالکل. وہ تو پرائم منسٹر آفس جب انوالو ہوا ہے, اور آپ کہتے ہیں نا کہ اثر نہیں ہوتا لیڈرشپ کا. اب دیکھیں یہ بھی بیوروکریٹ ہی تھے یا سرکاری ملازمین تھے جنہوں نے یہ تشدد کیا, اور ملک کا جو سب سے بڑا بیوروکریٹ ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, بیوروکریسی کا نہیں ہونا, جو ملک کا سب سے امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہوتا ہے, وہ رات 1 بجے تک ٹیلی فون پہ اوپر میرے سے چیک کرتا رہا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے, اس کی صحت ٹھیک ہے, یہ نکل گیا, یہ پہنچ گیا, کوئی اور ہمارے سے ہیلپ, سمجھ رہے نا. اور میں جن لوگوں کو کہہ رہا ہوں مجھے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں, وہ نیچرلی پرائم منسٹر کا انفلوئنس ہے نا. پی ایس پی کی بات کر رہے ہیں, میں کھل کے کہتے ہو کی فرق پڑتا ہے, بیوروکریٹ اتنی ساری بجانے نے اگر کوئی کریڈٹ انہوں دینا ہی ہے تھوڑا جا, وہ بھی تسی نہ لے کے نہیں دے سکنا چاہتے ہو. اعظم خان کی بات ہو رہی ہے, وہ بھی شرم آ رہی ہے کہ یار میں کریڈٹ, لیکن وہ اس لیے کہ وہ بیوروکریسی پہ ذرا لوگ اپنا نام اس طرح سے نہیں لانا چاہتے, نہ کنٹراورسی میں نہ اچھی میں, اور وہ بہتر ہوتا ہے ایسی پوزیشنز کے لیے ویسے بھی کہ نہ ہو. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کلچر جو ہوتا ہے نا, جو بھی بندہ, اور ان پہ یہ ایف آئی آر ہو گئی تھی, ان کو شاید پتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا, وہ ایف آئی آر تقریباً ہو گئی تھی, اس کو بڑے لاسٹ منٹ پہ وہ روکی, اس میں بڑے بڑے جرم تھے ان کے, سیکرٹ ایکٹ کے بھی اور بھی بڑے, تو یہ شاید کافی دیر اگر وہ ضمانتیں کرانے میں ہی اور بعد میں مقدمہ ختم کرانے میں شاید 6 مہینے آگے لگتے. یہ ایک وہ رویہ ہے جس کے خلاف یقین کریں ہم آئے تھے, ہم کرنا چاہتے, ہم کل کو حکومت میں نہ ہو, یہ رویے ہم ہی نے بھگتنے, ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں تو ہمیں پتا ہے. اور رضوان شاہ بندے کا نام تو ہے, رضوان شاہ سوچ کا نام ہے. رضوان شاہ ایک بڑی ڈھٹائی والی سوچ ہے پاکستان میں, یہ سوچ, وہ ہر آدمی جو اس جگہ پہنچتا ہے اس کا نام رضوان شاہ ہوتا ہے. یہ سوچ تب پنپتی ہے جب آپ بریانی کی پلیٹ کھا کے ووٹ دیتے ہیں, اور اس بندے کو ووٹ دیتے ہیں بریانی کی پلیٹ جو رضوان شاہ کو لگواتا ہے یہاں لگاؤ, پھر رضوان شاہ سے فائدے بھی لیتا ہے, اور جو ایک بندہ آیا ہے کہ ان کو میں نے ہٹانا ہے, اس کے ہم نے ہاتھ مضبوط نہیں کیے. یہ ہے اس ملک کا ڈائلیما کے اوپر. یہ بریک, یہ پروگرام, یہ سیگمنٹ اینڈ کرتا ہوں. میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے, یہاں پہ ہمارا ایک ہینگ آؤٹ تھا جہاں پہ سارے بیٹھتے, تو ایک ریسٹورینٹ کے ویٹرز بہت سارے بھاگتے آئے, سیری کر کے ہم جاتے ہوتے تھے, رمضان تھا, وہ لڑکے کو پولیس نے پکڑ لیا, چلا گیا سر کیا ہوا, دیکھیں جی وہ یہاں لان میں بیٹھا, ہمارا خیال تھا چرس پی رہا, کی کر رہے سر, نہیں سر بیٹھے ویسے بیٹھے ہوئے تھے. آخر میں جب مجھ سے کہا, میں نے کہا یہ نہیں کر رہا تھا, یہ نہیں کہا, میں کہا اگر فرض کرو اس کے اوپر چرس نہیں نکلی, کچھ نہیں نکلی, کیا کرتے, کہ سر آوارہ گردی کے پرچے میں اندر کر دیتا میں اس کو. میرے لیے تو یہ ملک ہے کہ جس میں اگر آپ کو اور کچھ نہیں ملے گا, وہ غریب آدمی آوارہ گردی نہ ہوتا, اگر وہ عام آدمی کا بچہ نہ ہوتا, آپ یقین کریں کہ یہ. ایک اور واقعہ سناؤ آپ کو. مجھے, میں ایک دفعہ گاڑی لے کے نکلا, بڑی پرانی بات ہے, 15-18 سال پہلے کی, تو نیا صافی چلا لے فوٹیج اگر آپ نے ساتھ ساتھ چلانی ہے تو. مجھے یاد ہے اس نے میری گاڑی روکی, کاغذ مانگے, میں کہا سر کاغذ تو نہیں, گھر سے لانے پڑیں گے. تو اس کھاتے میں اس نے مجھے 11 سے لے کر
थाना जो है सेक्रेटेरिएट, वहां जाते हुए 10 दफा पूछा किसी को जानते हो तो फोन कर लो, यानी किसी को जानना है तो पहले दस दे कि ऐसी तेरी गड्डी जाना। मैं भी जानना चाहता था कि यहाँ पे होता क्या थाने में। तो मैंने भी कहा मैं कोई गल नहीं यार, मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो इस्लामाबाद में जानता ही किसी को नहीं हूँ। जब तक उसको ये यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इस्लामाबाद में हर वटा चुको तो किसी तक जाने वाला निकल आंदा, तो जब तक नहीं उसको यकीन हुआ, उसने मेरी FIR नहीं काटी या मेरे वो, फिर उसने मुझे गाड़ी की स्पुर्दारी 2 लाख रुपया और पता नहीं कितनी जेल तक ले गया इस चीज को कि तेन इन्ना नुकसान होएगा, तू मैनू पैसे दे दे। फिर बाद में खैर मामला जब मैं कहा ये वही माइंडसेट है ना जो सुबह रिजवान शाह माइंडसेट है, रिजवान शाह माइंडसेट ना फैटी भी लांदा। आप देखिए ये डराने वाली जो आपने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट की कि अगर तुमने ये ना किया तो तुम्हें 2 साल, ये आपको बताते हैं ना सुबह सुबह के, अगर इमरान खान को वोट दिया जरदारी को जाना है, अगर इमरान खान 1 महीना और रह गया मुल्क डूब जाना है। अगर हमारी जो 5.4 की ग्रोथ थी ना उसमें दूध और शहद की नहरें बहती थी, इमरान खान की 5.37 की ग्रोथ जो है ना उसमें काल पड़ गया। ये डरा के इस कौम को जो है वो डिवाइड, अगर आपने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है तो इस क्लियर डिसीजन करने पड़ेंगे, माइंड सेट से इस मुल्क को दूर करना पड़ेगा। बिल्कुल, जो एक माइंड सेट है, ये माइंड सेट ये है कि हम यहां पर एक एंटाइटल्ड लोग हैं जिनका काम है ये हराम के पैसे भी बनाए। अगर फर्ज करो ये जो 60,000 कहीं ना कहीं से तो काम शुरू हुआ होगा, जो 20,000 40,000 करते करते यहां तक पहुंचा है, जो उसको डिफेंड करने के लिए इस हद तक गया है, वो उस आदमी को नहीं डिफेंड कर रहा जिसने 60,000 पकड़े, वो अपने आप को और उस तमाम निजाम को डिफेंड कर रहा है जिसने जो रेगुलरली ये सारे पैसे बनाता है। उनका पूरा जो नेटवर्क है वो मुश्किल में आ गया था इकरार की वजह से, उस नेटवर्क को बचा रहे थे ये लोग। असल मकसद एक आदमी को बचाना नहीं था, क्यों करार? इज दैट करेक्ट? बिल्कुल ऐसे ही, वरना इतना गुस्सा इतनी किस बात पे हो सकता है? और आप इतना जाती आप किसी को इतना जलील और उसको इतना गिरा क्यों सकते हैं जब कोई पर्सनल ग्रज ना हो आपको? तो मुझ पे अटैक हुआ है, यानी उसको ये नहीं लगा कि उस करप्ट आदमी पे, उसको लगा कि मेरी करप्शन के ऊपर ये अटैक हुआ है या मेरे सर्कल की नेटवर्क हो गया ना, सारा नेटवर्क इकट्ठा हो गया। रिजवान शाह साहब को सलाम तो कर दे, मेरी तरफ से भी सलाम तो आई एम श्योर गिल साहब भी उनको सलाम भेजेंगे। सर आपको आप शर्मसार करूंगा जो उन्होंने हरकत की है। इस किस्म जेड़ा बंदा पैसे फड़ दे शर्मसार नहीं होता, उन्होंने तो कीजिए यार, जेड़ा बंदा रिश्वत लेते शर्मसार नहीं होता, उसे क्या शर्मसार करेंगे? आप ये देखें कि हमारे यहाँ ये कितना सेटल्ड हो गया है, जैसे आपने कहा कि हमने एक्सेप्ट कर लिया इस बिहेवियर। ऐसे लोग बड़े फखर से नौकरी भी करेंगे, रिटायर भी होंगे, उसके बाद वो दिल करे सियासत में आ जाए, दिल करे किसी पार्टी उनको टिकट दे और उसके बाद वो इलेक्ट होके आ जाए। सिस्टम हमने ऐसा सेट कर दिया, और जो इस सिस्टम के खिलाफ बात करेगा लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, लोग उसको बेवकूफ कहेंगे, लोग उसको ऐसे बात कहेंगे वो अजनबी बातें कर रहा है, इस मुल्क की बातें नहीं कर रहा। ये हमें जब तक इस सिस्टम के खिलाफ, इमरान खान क्या कर रहा है 26 साल से, एक कानून के नीचे सबको लाए, आप इस बंदे को लाए ना हम कानून के नीचे। गरीब आदमी ने ऐसे किसी पे तशद्दुद किया होता ना, यकीन करें जज साहब ने उसे अदालत में ही फौत कर देना था कमेंट्स दे देके ना। पुलिस ने हर गुजरते ने थप्पड़ लगाना था। अब इसके साथ इनके कनेक्शनों से इसने अगले दिन बेल पकड़नी, अगर इसके ऊपर हम पर्चा भी करवा देते हैं तशद्दुद का, इसने बेल पकड़नी और आगे निकल जाना। ये एक सिस्टम का डायलेमा है। जब तक हम इसमें सर्जरी नहीं करेंगे, बाद आते हैं सर्जरी करेंगे तो आगे जाना। और ये चीखें जो आपको सुनाई देती हैं ना, ये इमरान खान इनका ऑपरेशन कर रहा है एनेस्थीसिया दिए बगैर, तो इसलिए ये चीखें आती हैं। अब अगर 4 वोट आपने ज्यादा दे दिए होते, खुदा की कसम ऐसी चीखें आती और ऐसा गंद आपको साफ करके देते। अब आपने पांव और हाथ दोनों बांध के पानी में पता नहीं किसकी आ रही है आजकल। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद इकरार ऑल द बेस्ट एंड होप यू गेट वेल सून। एक ब्रेक के बाद आप साथ वेलकम बैक नाज़रीन। शहबाज गिल साहब मौजूद है। शहबाज साहब, बार बार निज़ाम बदलने की आप बात करते हैं कि इमरान खान को आपने और वोट दिए होते, मजीद सीटें होती, तो ये निज़ाम कम अज कम आज बदल दिया था। इकरार के कॉन्टेक्स्ट में चूंकि हम बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने नारा लगाया था कि सब कुछ बदल देंगे, निज़ाम बदलना था। उन्होंने कहा नया पाकिस्तान बनेगा। पुराने पाकिस्तान में वो तो खैर शहबाज शरीफ साहब ने आखिरी दिन नारा मार दिया था 2018 के इलेक्शन से पहले कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान। आपको याद होगा डीजी खान के आखिरी जलसे में उन्होंने कहा कि थाने के अंदर आम आदमी से क्या होता है, खास आदमी के साथ क्या, हर जगह ही होता है। कोई कोशिश नहीं देखी मैं। असल प्रॉब्लम मालूम क्या है, किसी ने कोई कोशिश, कोई अटेम्प्ट ही नहीं देखी जिसमें ये निजाम ठीक करने की कोशिश की गई। मैं आपको बताता हूँ, आपकी हुकूमत की मैं बताता हूँ। मैं 2-3 चीज देखिए। बात ये, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये निजाम नहीं चल रहा, ये दुरुस्त नहीं है। हमने कोशिश की या नहीं वो मैं जस्टिफाई करता हूँ, लेकिन हमने अगर चल रहा होता तो इस टाइम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सिस्टम है ये आपको मुझे किसी को पसंद नहीं, जिसमें इकरार या गरीब आदमी, ये तो चेंज करने वाली बात।
اب آپ دیکھیے جب پرائم منسٹر عمران خان آئے تو جو بڑی چیزیں ہم کرنا چاہتے تھے وہ ہم نے ٹرائی کی. فار ایگزامپل پولیس کی ہم نے ٹرائی کی, ووٹ ہی تسی پورے دیتے نا. جدوں ذرا جہا تسی ہلان دی کوشش کردے ہو تو ساڈے ہی اپنے چار کھڑے ہو جاندے نے, اسی چلے ہیں پھر وہ کوٹھے تے نہیں انج کرن لگ پے. ہن سنو نا چپ کر کے, دکھ دیاں گلاں ہیں سنو نا. انج نہیں کوٹھے تے چڑھ کے رشتہ دار کردے ہوندے. جے تسی پوچھو ویاہ والے دن اُتے کون انج کردا, وہ کہندے نے اسی ہن کون ہو گئے, وہ کام شروع ہو جاتا ہے. آپ ایک خاص ڈسٹرکٹ میں ایک اچھا پولیس آفیسر بھیج دیں, 8-10 بندے مل کے آگے کہتے ہیں انج نہیں چلتا کام جی, اسی بھی ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں. پتہ ہے نا 4 ووٹوں پہ آپ کی حکومت کھڑی ہے. ایسے بندے نے ٹکٹ کیوں دیتا جڑا آخر آپ کو پتا, نرم آواز بھلی بات مہذب لہجے, پہلی بارش میں ہی سب رنگ اتر جاتے ہیں. جب آپ مجبور ہوتے ہیں نا, کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ٹکٹ پہ مجبور لڑے ہوتے ہوئے ہیں نا لوگ, جیتے ہوئے لوگ, سر میں آپ کو بات بتاؤں کر دینے, میں پہلی دفعہ لوگ سنیں, آپ کو پتہ ہے اس بات کا, آپ جانتے ہیں اس بات کو, آپ پنجاب میں تھے. میری واحد جو ایک انسیڈنٹل ملاقات تھی آپ کی وجہ سے ہوئی وزیر اعلیٰ صاحب سے. میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے جو پہلا سوال پوچھا وہ یہی تھا کہ پولیس ٹھیک کیوں نہیں کی, یہ دورانی صاحب چلے کیوں گئے. انہوں نے کہا, ہم نے ان کو کہا کہ اتنا سا ایریا دے رہا ہوں اس کو ٹھیک کر کے دکھاؤ, اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ میں نے باقی کا کرنا ہے. بات وہ وہی کر رہے تھے جو میں کر رہا ہوں, وہ ذرا بےچارے چھپے الفاظ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے اور آپ نے ان کو نہیں کہا کہ تم نے پولیس ٹھیک کرنی. نہیں, ایسا نہیں, میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں ایسا نہیں. دیکھیے اسی بزدار صاحب نے, شہباز شریف نے اپنے 10 سال میں 1500 اسکولوں کو اپ گریڈ کیا. ہاں دیکھیں اسکول چھوڑ دیں, ابھی وہ نظام جو پولیس پٹوار خانہ یہ وہ ادارے ہیں جو عام آدمی کی بینڈ بجاتے ہیں, میں بالکل آپ کی بات درست ہے اور میں ڈس ایگری نہیں کر, میں بتا رہا ہوں 1500 اسکول اس نے اپ گریڈ کیے تھے. اسی بزدار نے ابھی تک 8000 کر دیے, جس دن جائے گا 5 سال پورے کر کے 27000 اسکول ہوں گے. آپ نے پٹوار کی بات کی, شہباز شریف کے زمانے میں 140 ایسے سینٹر تھے پورے پنجاب میں جو فرد دیتے تھے آپ کو, آج وہ 5000 ہیں اور ہم 5000 سے بھی ان کو اوپر کرنے جا رہے ہیں. آپ کے کسی کو بھی فون کر کے پوچھ لیں, کیونکہ آپ کی اپنی فیملی بھی پولیٹیکل ہے, آپ کے دوست بھی پولیٹیکل ہیں, آپ پوچھیں کہ سب سے زیادہ ہماری بچیوں کا استحصال ہوتا تھا جب وہ اپنی ٹرانسفر کروانے جاتی تھی, کیونکہ شادی ہو جاتی بچیوں کی, دوسرے گاؤں چلی گئی, ہم نے ٹرانسفر کو آن لائن کر دیا. آپ دیکھیں عمران خان اپنے آپ کو, اپنے ارد گرد جو چیزیں اس کو آپ نے جتنی میجورٹی دی اس میں بدل سکتا تھا. 51 دورے کیے تھے اس نے زرداری نے, عمران خان نے کیے. یہ آپ کو لگتا ہے نا, نہیں ہے, مجھے بالکل یہ نہیں لگتا, مجھے بالکل یہ نہیں لگتا. میں نے آج کے دن تک, میری بات سن لیں, آپ مجھے ایک تقریر وزیر اعظم پاکستان کی, آج کے وزیر اعظم کی 2018 سے پہلے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا تو بین الاقوامی دورہ نہیں کروں گا, نہیں, میں اس تھانے کو ٹھیک کروں گا, اس پٹوار خانے کو ٹھیک کروں گا, اس عدالت میں تحریک انصاف, اس عدالت میں انصاف ملے گا. مجھے اس کی بات کریں, میرے ساتھ دوروں کی بات نہ کریں. بہت اچھا کام کیا آپ نے, پیسے بچائے آپ نے, دورے نہیں کیے آپ نے, یہ کام. مجھے نظام بدلنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ کو جواب دیتا ہوں. جب ہم آئے تھے تو 40,000, یہ میرے لیے پہلی بات تو یہ کہ میں ہر عدالت کا بہت احترام کرتا ہوں 2 وجہوں سے. ایک تو میں قانون کو پسند کرنے والا شہری ہوں اس لیے, اور دوسری بات یہ کہ مجھے اس ملک میں قانون پہ عمل نہیں ہوتا تو بچنا سے ہوتا ہے, احترام ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ میں حوالات میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ عدالت کے پاس یہ اختیار ہے. سو ہاتھ مان کے پورے احترام کے ساتھ, جب ہم آئے تھے 40-45,000 کیسز تھے پینڈنگ, آج 1.5 لاکھ ہے. عمران خان بدلنا چاہتا تھا یہ نظام. اس نظام کو بدلنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے, وہ نہیں دی آپ نے عمران خان کو. آپ عمران خان کو دے رہے ہیں, سنیں تو صحیح, آپ عمران خان کو ٹماٹر دے رہے ہیں اور جوس آپ کہہ رہے ہیں اورنج کا دیں سرگودے والوں کا. ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. مجھے یاد ہے جب الیکشن ہوئے 117 سیٹیں آئیں, عمران خان صاحب کو کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑی, بہت ٹی وی پروگرام. اب کیا ہوگا, میرا اپنا ذاتی خیال یہ تھا, بڑا غلط تھا, آف دا مارک, کمپلیٹلی آف دا مارک. میں نے کہا عمران خان صاحب بڑے اگریسولی اس نظام کو بدلنے کی کوشش کریں گے, بڑے اگریسولی اس کو اپوز کیا جائے گا, اور پھر وہ 6-8 مہینے سال بعد کہیں گے نہیں یہ مجھے نظام, میرے پاس ہوتا ہے اکثریت نہیں, مجھے اکثریت دیں گے تو یہ میں کب بدل سکتا ہوں. اور لوگ شاید اگر وہ اٹیمپٹ دیکھتے کہ کوشش ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ, وہ آج آپ مجھے 3.5 سال 4.5 سال بعد کہہ رہے ہیں آپ نے کوشش ہی کوئی نہیں کی. اچھا یہ جو ہے نا, یہ بڑی اچھی ڈبیٹ ہے, یہ ہماری بھی ہوتی ہے, ہماری بھی پرائم منسٹر کے ساتھ یہ ڈبیٹ ہوتی ہے بہت دفعہ. یہ جو آپ نے بات کہی کہ ہم اس سے چھوڑ دیتے, یہ نا بڑی ڈیلیکیٹ بات ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا وینٹیلیٹر پہ جب کسی کا رشتہ دار لگا ہوتا ہے, بڑی ڈیلیکیٹ بات ہوتی ہے. وینٹیلیٹر پہ بھی وہ تکلیف میں ہوتا ہے, اتارو تو ایک امید ہوتی ہے جس کو وہ اتارنا نہیں چاہتا ہوتا وہ تکلیف میں. جو تھوڑے سے دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایڈی مصیبت نالوں ہوں اللہ نو پیارا ہو جائے, ٹھیک ہے, وہ بھی بری نیت سے نہیں کہہ رہے ہوتے, اچھی نیت سے. دور والے کو ذرا زیادہ کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے, قریب والا ذرا زیادہ ایموشنل فیصلہ کرتا ہے. تو جو حکمران قوم کی پرواہ کرتا ہے نا, جو صرف اپنی سیٹ, اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ پھر اگر چور آگے تو ابھی تو پی ایم صاحب نے کہا میں نے پھر دوبارہ چور آگے تو میرے سے غلطی ہوگی, مجھے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, میں نے سنا. نہیں,
میں نے دوبارہ آپ کو کہا یہ غلطی اور صحیح نہیں ہے, وینٹیلیٹر پہ اتارنے والا ڈیسیجن ہے یہ. نیکسٹ ٹائم اگر آج 2018 میں پی ایم صاحب کو میرے خیال میں نہیں, جو کچھ اپنی حکومت لیں گے. جو رنگ انہوں نے لوگوں کے دیکھ لیے ہیں نا عمران خان صاحب نے, اگر آج دوبارہ وقت ریورس ہو تو وہ مہینے بعد کہیں اے رکھ لو, اے دے نال نہیں سب کچھ ہونا, ایس کام نہ. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے, لیکن آپ بہت سارے لوگ, میں نے آپ کو کہا نا اقتدار میں حضرت علی نے فرمایا تھا کہ لوگ اقتدار میں آ کے اپنے آپ کو بے نقاب کرتے ہیں, بدلتے نہیں, بے نقاب کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے بارے میں آپ کو نہیں ہوتی کہ وہ بھی آپ کو بلیک میل کریں گے, وہ بھی آ کے آپ کو ایسی باتیں کہیں گے. دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے, عمران خان کو اچھا نہ لگتا اگر آج آپ ان کی تعریف کر رہے ہوتے, آپ کہہ رہے ہوتے کہ کیا عمران خان نے انصاف کا نظام قائم کر دیا ہے. آپ اگر ادھر اردگان کی یا کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو اچھا لگتا ہے نا, عمران خان کو بھی اچھا سننا ہے, اس کو بھی. آخر میں مجھے جو بڑے کام ہیں, آپ نے بیوروکریسی کے نظام کو چینج کرنا ہے. کیا کیا آپ نے, آپ نے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, سنیں جبری ریٹائر تک کر رہے ہیں, سن لیں, یہ اچھا کر رہے ہیں اگین گھر بھیج رہے ہیں. ان کی اے سی آرز بننی چاہیے, فیئر اے سی آر بننی چاہیے, جڑا کم کرے انہوں رکھو, جڑا نہیں کرتا. پرائم منسٹر نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے تمام ریزنٹمنٹ کے باوجود, میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے یہ سمری اس پہ بھی کام چل رہا ہے کہ جیسے پولیٹیشنز کے ایسے سرکاری ملازمین کے اثاثے بھی پبلک کو پتا ہونے چاہیے, ساری چیزیں کر رہے ہیں. لیکن جو بڑی بات شاید خاقان صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا, انہوں نے کہا بیوروکریسی ہونی نہیں چاہیے ہر وزارت. سنے صاحب کا کیس تھا, سن لے چلتے ہوئے 2 بیوروکریٹس نے آنا تھا وہاں شہادت پہ, نہیں آئے دونوں. ایک سنا کورس پہ بزی ہیں, ایک کہیں اور بزی ہیں. انہوں نے کیونکہ سرکاری ملازمت لگ رہا ہونا نا کہ ہون اگلی پیشی تک پتہ نہیں حکومت جا رہی ہے, کر نہیں سکتا, حکومت جا رہی ہے. نہیں حکومت تو کہیں نہیں جا رہی, حکومت ادھر ہی ہے, مشکل ہے. دیکھیے میں نے اگر صرف آپ کے ایک سیکنڈ, اب آپ کا شہزاد اکبر کے بیان کے بعد تو مجھے یہ مسئلہ بھی ہوگا نا کہ آپ پتہ نہیں اب وہ اس کو میں کلیئر کر ساڈی کنزمپشن واسطے بیان ہوتا ہے اور ایک اصل بیان ہوتا ہے, تو آپ تو ہماری کنزمپشن کے لیے بیان دیں گے. میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں یہ بات, یہ پہلے بھی دوستوں نے کہا تو چلیں آپ نے موقع فراہم کر دیا. شہزاد اکبر صاحب کی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی, جس دن میں نے بیان دیا اس کے 3-4 دن کے بعد ملاقات ہوئی. ہی واز ناٹ لیونگ. ان کو بتایا گیا کہ انہوں نے اب ایسے کام کرنا ہے, یہ چیزیں ایسے کرنی. جمعے کے دن ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, ان کو بھی سوچنے کا موقع دیا گیا. اور پھر میں نے سنا پی ایم صاحب نے 2 جملے میں بولنے لگا ہوں, آپ کنفرم نہیں کریں گے, مجھے معلوم ہے نہیں کریں گے. میں پھر منڈے والے دن یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اپنی نجی میٹنگ میں یا اپنے لوگوں کی میٹنگ میں یہ بھی کہا کہ پہلے بتا دیتا اگر اس سے نہیں ہونا تھا تو. نہیں میں کوئی اور بات کر رہا ہوں. سر میری بات تو کیا کہنا, میں غلط کہہ رہا ہوں, میں کوئی اور بہت پہلے کی بات ہے. میں کوئی اور بات, کیا میں غلط کہہ رہا ہوں یا ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میں کوئی اور بات, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں یہ بتائیں. میرے سامنے یہ بات نہیں ہوئی. دوسرا انہوں نے کہا بڑے عرصے سے ریپلیسمنٹ ڈھونڈ رہے تھے شہزاد اکبر کی, اگر اس نے نکالو لگاؤں. دیکھیے کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے میرے سامنے انہوں نے یہ بات نہیں کہی, لیکن یہ بات درست ہے کہ احتساب کے عمل کے لیے وہ اور لوگوں کو بھی اس میں لانا چاہتے تھے. جب میں نے یہ بیان دیا, جب میں نے یہ بیان, صرف آخری جملہ کہہ دوں, جب میں نے وہ بیان دیا بالکل اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.